سب سے پہلے ہم تعزیت پیش کریں گے آپ سب کو. آج امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے اور یہ چونکہ گلدستہ مودت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس موقع پہ میں آٹھویں امام اور خاص طریقے سے جن کی بارگاہوں میں یہ منقبتوں کا نذرانہ، یہ قصائد اور یہ مدح کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے گلدستے کی شکل میں، ان کے حضور آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک درود بلند کر دیں. 202 ہجری کو امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، مامون اپنے دربار میں بلاتا ہے اور 202 لوگوں کا ایک مندوبین کا ایک کہہ لیجئے کہ بڑا جماوڑا ہے اس کے دربار میں، اور وہ سب عرب ہیں اور ان کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور وہ سب اس لیے کہ آج امام رضا جو ہیں وہ اس کی ولی عہدی قبول کریں گے، اس کی وزارت قبول کریں گے. اور اس میں سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اگر آپ مامون رشید کی ولی عہدی قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ سچ ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو کو وزیر بنایا تھا، تو کیا یوسف کے وزیر بن جانے سے عزیز مصر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا؟ تو اگر اس نے کلمہ پڑھے بغیر کسی کو وزیر بنایا اور اس کی وزارت بھی اپنی جگہ پہ مستند ہے اور اس کی حکومت اپنی جگہ پہ، تو پھر اگر یہ وزارت قبول کرتا ہوں تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک بڑی بات. اور پھر ایک اس کے بعد میں 202 لوگوں کے لیے چھری کانٹا گلاس سب لے کے جو ہے وہ کالے حبشی غلام کی شکل میں وہاں کھڑے ہوئے ہیں، جو بالکل غلامانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہیں. امام رضا پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ چپکے سے کہتا ہے یہ نوکر ہیں، آپ بسم اللہ کریں. اس لیے کہ 202 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام رضا پہلانے والا اگر توڑیں تو پھر ہم جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ شروع کریں. امام رضا کہتے ہیں کہ یہ کیوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا یہ غلام ہیں اور غلاموں کو بعد میں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کھا لیں. تو پھر امام رضا فرماتے ہیں میرے جد نے بتایا تھا کہ جب تک کہ غلام کھانا نہ کھا لیں تب تک امام کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ وہ تہذیب ہے جو اہل بیت سے ہم کو ملتی ہے. اپنی بے جوڑ ثنا کے لیے مشہد والے، اپنی بے جوڑ میں استقبال کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا شبر وائز صاحب کا کہ وہ تشریف لے آئیں، آگے کی جانب تشریف لے آئیں، یہاں آ جائیں. اپنی بے جوڑ ثنا کے لیے مشہد والے، مجھ کو دے دے نئے کچھ قافیے مشہد والے، مجھ کو دے دے نئے کچھ قافیے مشہد والے. کتنی خوش ربط ہے یہ بھائی بہن کی جاگیر، شہر قم میں ہیں سبھی زاویے مشہد والے، شہر قم میں ہیں سبھی زاویے مشہد والے. ادب نہج بلاغہ وہ بھلا کیا سمجھے، ادب نہج بلاغہ وہ بھلا کیا سمجھے، جس نے دیکھے ہی نہیں حاشیے مشہد والے، جس نے دیکھے ہی نہیں حاشیے مشہد والے. عرش والے مجھے بہلول رضا کہنے لگے، عرش والے مجھے بہلول رضا کہنے لگے. میں نے ساغر جو نجف میں پیے مشہد والے، میں نے ساغر جو نجف میں پیے مشہد والے. ظلمت شام نے جب بھی مجھے للکارا، ظلمت شام نے جب بھی مجھے للکارا. رکھ دیے تیرے کرم نے دیے مشہد والے، رکھ دیے تیرے کرم نے دیے مشہد والے. رکھ کے روزے کے ہر ایک صحن میں باغ جنت، رکھ کے روزے کے ہر ایک صحن میں باغ جنت. تو نے احسان زمیں پر کیے مشہد والے، تو نے احسان زمیں پر کیے مشہد والے. دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے، دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے. اے سلیمان یہ ہیں بوریے مشہد والے، اے سلیمان دیکھ لے ان کو تو ہر تخت ہوا ہو جائے. اے سلیمان یہ ہیں بوریے مشہد والے. جنتیں لے کے گئیں خان رضا کے ٹکڑے، جنتیں لے کے گئیں خان رضا کے ٹکڑے. عرش والوں میں بٹے شہریے مشہد والے، عرش والوں میں بٹے شہریے مشہد والے. آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا، آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا. سکے ان بازوؤں پر باندھیے مشہد والے، آپ کی مٹھیوں میں ہوگی یہ ساری دنیا. سکے ان بازوؤں پر باندھیے مشہد والے. آپ کی نظروں سے گر جائے گا چڑھتا سورج، آپ کی نظروں سے گر جائے گا چڑھتا سورج. ذرے پلکوں پہ اٹھا لیجئے مشہد والے، ذرے پلکوں پہ اٹھا لیجئے مشہد والے. یوم عاشور سن 61 کی بہت یاد آئی. آج کی تاریخ کے حوالے سے خاص طریقے سے یہ شعر، یوم عاشور سن 61 کی بہت یاد آئی. کربلا نے جو سنے مرثیے مشہد والے، یوم عاشور سن 61 کی بہت یاد آئی.
کربلا نے جو سنے مرثیے مشہد والے، سامنے تیرے کہاں ٹھہریں گے دنیا کے یزید، سامنے تیرے کہاں ٹھہریں گے دنیا کے یزید، شیر نیر ہیں تیرے رزمیے مشہد والے، شیر نیر ہیں تیرے رزمیے مشہد والے۔